بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ایک اہم موضوع بتانے کا دل کر رہا تھا، ہم نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ وہ اہم موضوع کون سا ہے؟ چونکہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، چند دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کی خوشیاں آ رہی ہیں۔ ہر مسلمان اپنی قربانی کے لیے جانوروں کو خریدتا ہے، اپنی پسند کے جانور خریدتا ہے۔ کسی نے بیل خرید لیا، کسی نے بکرا، کسی نے چھترا خرید لیا۔ ان چیزوں کو خرید کر وہ خوشی سے قربانی کرتے ہیں، اور کسی نے بھینس کی قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر کچھ غیر مقلدین نے بڑا زور دیا ہوا ہے، خصوصاً مولانا عبدالقیوم ظہیر صاحب نے۔ وہ مویشی منڈیوں میں جا کر لوگوں سے، سادہ لوگوں سے جو اس علم کو نہیں جانتے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ نہ آپ علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور نہ ہی قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ بہیمۃ الانعام کے آئے ہیں۔ بہیمہ کہتے ہیں گھر کے پالتو جانور کو، اور انعام کہتے ہیں چوپائے کو۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، کیا بہیمۃ الانعام کا مصداق یہ بھینس بن سکتی ہے یا نہیں؟ مولانا موصوف اس چیز کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ لوگوں نے گھر کے اندر پالی ہوئی بھی ہے اور چوپایا بھی ہے۔ اب اس بات کا جب ہم نے سوال کرنا ہے تو مولانا صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا۔ دوسری بات، مولانا صاحب بذات خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں بھینس حلال ہے۔ اب جب حلال ہے تو ہم پھر سوال کرتے ہیں اس کی علت قرآن اور حدیث سے ہمیں ثابت کر کے دکھائیں، چونکہ آپ نے کہا یہ حلال ہے، لوگوں نے اس کو کھایا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر کوئی ایک آیت نہیں ہے جس کے اندر بھینس کے حلال ہونے کا ذکر ہو، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کی واضح حدیث ہے جس کے اندر بھینس کے حلال ہونے کا ذکر کیا جائے۔ تو مولانا موصوف پہلے تو دائیں بائیں کی ادھر ادھر کی کریں گے، کیونکہ آج تک جتنے بھی غیر مقلدین نے بھینس کا گوشت کھایا، اگر وہ حلال سمجھ کے کھاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ مولانا موصوف کی زبان یہ حرام ہی ہوگا، کیونکہ یہ دلیل نہیں دکھا سکتے۔ پھر جب ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں اس کی علت کے قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں، تو مولانا موصوف کہیں گے اس کی علت اجماع سے ثابت ہے۔ پھر ہم کہیں گے بھی اس کی قربانی بھی اجماع سے ثابت ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے دور سے نہیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر اس کی قربانی کا رواج ہوا، اس کی قربانی کی گئی، اور بہت ساری جگہوں پر کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا علم ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع نہیں فرمایا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں بقر کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، تو یہ جو موس جو ہے، یعنی بھینس جو ہے، یہ نوع من البقر ہے، یعنی گائے کی ایک قسم میں سے ہے۔ تو پھر ہمارے اوپر سوال آتا ہے کہ ہرن جو ہے وہ نوع من الغنم ہے، یعنی بکری کی ایک قسم ہے، تو اس کی آپ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، بہیمۃ الانعام قربانی کے لیے شرط ہے، یعنی گھر کا پالتو جانور بھی ہو، چوپائے میں سے بھی ہو۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں ہرن چوپائے کے اندر تو آتا ہے لیکن گھر کا پالتو نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہرن کی قربانی جائز نہیں، بکرے چھترے کی قربانی جائز ہے۔ تو مولانا موصوف کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے، جس چیز کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس چیز کو آپ نے حلال کیا ہوا ہے، تو حلال کی قربانی بھی کی جائے۔